الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی دیکھیں، آج ہم دیکھیں گے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں، جو اسلامی اصول تجارت ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے کریڈٹ کارڈ۔ دیکھیں، کریڈٹ کارڈ کے بارے میں یہ ایک سمجھ لیں، اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے بینک کی طرف سے جو ملتا ہے کسی کو، ایک ٹائم ہوتا ہے، بندہ اس ٹائم کے اندر اندر وہ پیسہ دے، لمٹ ہے اس کی، نہیں تو اس کے بعد اس پہ سودی رقم لگتی ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم کے اندر اندر ہی ہم واپس کر دیتے ہیں، بعد میں سود ہوتا ہے، ہم تو ٹائم کے اندر اندر ہی اس کو واپس کر دیتے ہیں، سود تو پڑتا ہے نا بعد میں، تو ہم بچ جاتے ہیں۔ کیسا کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک واضح کرتا ہے کہ اگر تم نے 40 دن کے اندر رقم واپس نہیں کی تو تم کو سود دینا ہوگا، اور شخص ایگری کرتا ہے ہاں میں سود دوں گا، تو یہی غلط ہے۔ یہی غلط ہے کہ آپ ایگری کریں کہ میں اگر لیٹ ہوا تو آپ دوں گا، ٹھیک ہے 40 دن تک اس کی کیپیسٹی ہے، آپ کو نہیں پڑھنا، بعد میں پڑھنا ہے آپ اس کے اندر رہتے ہوئے، لیکن آپ سودی شرط تو سائن کر رہے ہیں نا، کنڈیشن تو سائن کر رہے ہیں نا سودی، آپ اس پہ راضی ہو رہے ہیں، سودی کنڈیشن پر آپ راضی ہونا ہی غلط ہے، کیونکہ جو شرط آپ جس شرط پہ راضی ہو رہے ہیں، جو شرط پر راضی آپ ہو رہے ہیں، قرآن حدیث میں رول ہے کہ ایسی شرط جو قرآن حدیث کے خلاف جائے وہ شرط سائن کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو شرط اللہ کے خلاف جائے شرط باطل ہے، وہ ڈیل غلط ہے۔ تو اس لیے یہ اس میں مسئلہ ہے کہ آپ وہ کریڈٹ کارڈ کی شرطیں سائن ہی نہ کریں، کیونکہ وہ سودی شرطیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم 40 دن کے اندر اندر یا 40,000 اس کی کیپیسٹی ہے، ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے اندر رہتے ہوئے، پھر بھی وہ ڈیل سائن نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری اس میں ایک اور بات ہے، اس میں فضول خرچی زیادہ ہے، اس طرح بندہ خرید و فروخت زیادہ کرتا ہے، کیش سے بندہ کم کرتا ہے، لگ ادھار چیز چل رہی ہو نا کریڈٹ کارڈ، تو اس سے بندہ اپنی جو ہے نا زیادہ شاپنگ کرتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کیش سے کر رہا ہو، پیسے دے رہا ہو، تو اس کو احساس ہوتا ہے، تو وہ کم کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ لیکن جب بندے کو پتہ ہے 40 دن بعد ہی اس میں دینا ہے ہم نے، اس کی لمٹ ہے، تو بندہ فضول خرچی اس میں زیادہ کرتا ہے۔ اور تیسری شکل بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سروس ہے، اچھی قسم کی ہے، نہیں بلکہ یہ ایک سمجھ لیں سروس نہیں ہے، یہ بندے کو پھنسانے والی چیز ہے، جیسے کنڈی نہیں لگاتے مچھلی پکڑنے کے لیے، تو یہ کنڈی لگانے والی بات ہے۔ اس میں بندہ اس کے برابر سودی ریٹ بھی بہت ہائی ہیں، اس میں بہت جلدی لوگ پھنسنے کے چانس ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں بچنا چاہیے کریڈٹ کارڈ کی، جو جس سے چیزیں خریدی جا رہی ہوں اس سے بچنا چاہیے، اس میں بندہ سودی شکل میں پھنس سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے بچت اسکیم، اس میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کریڈٹ کارڈ یہ جو ہے نا بعد لوگ اس طرح بھی بندے کو پھنسا رہے ہوتے ہیں کہ ایک پلان ہے ان کا، سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے یا ادارہ ہے، وہ کیا کہتا ہے کسی دکاندار سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کسٹمر بھیجیں گے، آپ ہمارا کارڈ ڈسکاؤنٹ دینا 20%، 10%، آپ کو یہ ادارے والے نا ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسے پیٹرول پمپ ہیں یا کوئی شاپنگ سینٹر ہیں یا کوئی اور جگہ ڈسکاؤنٹ، اس جگہ پہ آپ جائیں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گی، تو بندہ اگر سیدھا سود نہ لے رہا ہو بینک والوں سے بات کا، تو وہ پھر رستہ بدلتے ہیں کہ یہ سیدھا تو ہم سے کو پیسہ نہیں لے گا، یہ تو کہے گا یہ تو عین سود ہے۔ جب ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کے نام پہ دیں گے نا، ہمارا اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے تو یہ سود ہم اس کو اس طرح دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے نام پہ، ویسے تو ہم نے اس کو سود دینا ہے، یہ تو نہیں لے گا، پھر ہم ان کو آفر دے دیتے ہیں وہ قرض کے بہاف پہ، جو پیسہ آپ نے رکھا ہوتا ہے نا اس بہاف پہ، بعض کا آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے، کوئی کارڈ ایسا مل جاتا ہے کہ آپ وہیں پہ جائیں، جا کے اس جگہ شاپنگ کریں، اتنی ڈسکاؤنٹ ہماری طرف سے آپ کو ملے گی، تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک آپ نے جو اکاؤنٹ ہے اس کی بہاف پہ بیس پہ آپ کو بعض ڈسکاؤنٹ مل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے ہر قرض جو پیسہ رکھا ہے آپ نے بینک پہ اوپر وہ قرض ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث سے ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، تو وہ نفع پیسے کی شکل میں ہو سکتا ہے، ڈسکاؤنٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی سہولت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو آپ پمپ وغیرہ میں، شاپنگ سینٹر میں یا ہوٹلنگ میں کہیں پہ بھی جا کے وہ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہیں وہ سودی شکل کا وہ مسئلہ نہ بن رہا ہو، یہ بھی آپ کو کہیں یہ نہ ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ کے نام پر سود رنگ بدل کے آ رہا ہو تو آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو، تو یہ اس میں بھی چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اس لیے یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے، ہاں ڈیبٹ کارڈ کا تو یہ ہوتا ہے نا، ڈیبٹ کارڈ تو بندے کا اپنا اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں اپنے ہی بندے کے نکل رہے ہوتے ہیں پیسے، وہ ایک سروس ہے، اور اس کا آپ کو چارج بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ کو وہ سروس دے رہے ہیں، چیک بک دے رہے ہیں، کارڈ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی وہ کٹوتی کرتے ہیں آپ کے پیسے سے، وہ تو چلیں کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک ٹھیک ہے، آپ نے کہ جو ہوتے ہیں وہی نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کریڈٹ کارڈ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ کے نام پہ کوئی ڈسکاؤنٹ کے نام پہ کوئی چیز دے دیں آپ کو، تو اس طرح چیزیں کبھی آپ کی نظر ہونی چاہیے، آپ اس طرح کے ڈسکاؤنٹ سے بھی بچیں، ان کی ڈسکاؤنٹ سے بھی آپ بچیں۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال تو علماء نے اس کو حرام کہا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سروس نہ لیں، تو آپ کا کوئی اکاؤنٹ چل رہا ہے، آپ اس اکاؤنٹ کی بہاف پہ آپ کوئی سروس لے لیں کارڈ کی شکل میں، تو یہ بھی اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسی شکل نہ بن رہی ہو، تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کا جو استعمال ہے وہ حرام ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نہیں دیکھیں گے حرام اور حلال، تو آج وہی شکلیں نظر آ رہی ہیں کہ جب اللہ نے رزق لکھا ہے ہمارا تو ہمیں حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، کھانا تو ہے ہی، اس سے پہلے بندہ مر نہیں سکتا، جو قسمت میں ہے لکھا ہے وہ اس نے کھانا ہی ہے، لیکن حلال رستہ اختیار کرے، دونوں رستے اللہ نے دیے ہیں، چاہے وہ حلال رستے اختیار کرے یا حرام، لیکن بندے کو حلال رستہ اختیار کرنا چاہیے، حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے، تو اس لیے حرام میں برکت نہیں ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو اس کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے، اگر ہم یہی مال اپنے بچوں کو سودی مال، حرام مال، اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا ہے نہیں دیا، اس طرح کے مال اگر ہم بچوں کو کھلائیں گے تو بچے جہنم میں جانے کا وجہ بن سکتے ہیں، اتنے ہی وہ بے دین ہوں گے، نافرمان ہوں گے، تو اس لیے حلال رزق عبادت کے لیے بڑا ضروری ہے، پہلے بندہ حلال رزق کمائے کھائے پھر عبادت کرے، وہ عبادت میں اثر ہے، وہ دعاؤں میں اثر ہے، تو اس لیے یہ مسئلے اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کسی حرام شکل میں نہ پھنس جائیں اور حلال راستے اختیار کریں اور اس کو سیکھیں، ان مسائل کو۔ السلام علیکم۔